بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ جی آج ہم قضاء کے احکام اور مسائل کو ختم کرنے کے بعد یا ان کے ختم ہونے کے بعد آج ہم حدود کے احکام اور مسائل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ حدود کا جو مسئلہ ہے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور ان حدود کے دین اسلام کے اندر بے شمار فوائد ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں جو پوشیدہ بھی ہیں کچھ ظاہر بھی ہیں موجود ہیں، اور ان کی دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے اندر جہاں نظام اور امن اور ان چیزوں کو قائم رکھنا مقصود ہے، وہاں انسانیت کی فلاح و بہبود بھی اصل مقصود ہے اور مطلوب ہے۔ تو حدود کا جو باب ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور اس دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو مخالفین کی طرف سے سب سے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے اعتراضات ہیں جن کا تعلق حدود کے ساتھ ہے، اور حدوں کے حوالے سے، حدود اللہ کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی یہ حدود جو ہیں یہ وحشیانہ ہیں، اس کے اندر انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی رسوائی ہے، انسان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کے اندر ممکن تھا، لیکن آج دنیا ترقی پہ پہنچ چکی ہے، انسان ترقی کر چکا ہے اور انسان ایک مہذب انسان بن چکا ہے، فلاں ہے، لہٰذا اس کی طبیعت اور اس کی نیچر اور حالات کے مطابق سزائیں مقرر کرنی چاہیے۔ یہ حدود، یہ سزائیں جو ہیں یہ تو بہت قدیم ہیں، اور یہ ان پسماندہ لوگوں کے لیے تھیں جو گزر چکے ہیں۔ اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو اس وقت اس جرم کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، یعنی مجرم پہ ترس آتا ہے لوگوں کو، لیکن مجرم کے جرم کو نہیں دیکھتے کہ مجرم جو جرم کر رہا ہے وہ اس نے کیا کیا ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو یہ تو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو حد لگے گی تو اس پر جو ہے وہ مطلب کہ ظلم ہوگا، یا اس کو مارا پیٹا جائے گا، کوڑے لگیں گے، رجم کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے زنا کر کے کتنی خرابیاں کی ہیں۔ یعنی اس کے جرم کی جو مطلب کہ آپ سمجھ لیں نوعیت ہے یا اس کے نقصانات ہیں، ان کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا گنونا اور جو کتنا اس نے گھٹیا اور غلیظ کام کیا ہے، دوسری طرف اس پر رحم کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آتی ہے، نام لیتے ہم، تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اس کا ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے، لیکن اس نے جو کام کیا ہے اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ کہ ایک آدمی اگر چوری کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی کے گھر کے اندر گھستا ہے اور پھر اس گھر والوں کو ڈراتا ہے، سمجھتے کہ جب وہ آدمی اچانک جائے گا وہ ڈرے گا، اور اچانک چپکے سے ان کا مال لے کر چلا جاتا ہے۔ یعنی کسی کے گھر کے اندر گھس جانا ہی اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے، اور پھر اس گھر کے اندر گھس کے وہاں سے ان کا مال لے جانا۔ مطلب ہم صرف اس مجرم پر ترس کھاتے ہیں، لیکن اس مجرم کے جرم کی جو ناگہانیت ہے یا اس کی جو مطلب کہ نقصانات ہیں اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح اگر کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جو اسلام میں جب داخل ہوا تھا اس وقت بھی تو وہ اس بات کا عہد کر کے اسلام میں داخل ہوا تھا کہ میں اس سے خارج نہیں ہوں گا، اور اس نے کئی ایک جو ہے وہ وعدے کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام دین برحق ہے، اسلام جو ہے وہ آخری دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جتنے بھی مطلب کہ حدود ہیں، ممالک ہیں، وہاں باقاعدہ شروط اور قیود ہیں۔ کسی بھی آپ شعبہ حیات کے اندر چلے جائیں، زندگی کے شعبہ جات میں سے، وہاں باقاعدہ قوانین ہوتے ہیں۔ تو اسلام ایک نظام ہے، اور پورا نظام ہے، اور عالمگیری نظام ہے، اور عالمگیری مذہب ہے۔ ایک بندہ اگر اس کو اوپن چھوڑ دیا جائے، جو آئے جو جائے، تو یہ پھر عالمگیری تو نہ ہوا، اسلام جو ہے وہ آخری دین اور مذہب تو نہ ہوا۔ بہرحال مختلف قسم کے اعتراضات اس حوالے سے کیے جاتے ہیں، جو کہ سارے کے سارے ان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ان کی اصل نہیں، کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے۔ صرف مقصود یہ ہے کہ جو کمزور عقائد رکھنے والے مسلمان ہیں، اور جو مغرب سے پہلے سے ہی متاثر ہیں، اور ان کے جو ہے وہ گیت گانے والے ہیں، ان کو گمراہ کرنا مقصود ہے، اور ان کو ورگلانا اور اسلام سے دور کرنا اصل مقصود ہے، اور کوئی بھی اس کے اندر ان کا مقصد نہیں ہے۔
وہ انسانیت کی خیر نہیں چاہ رہے جو کہہ رہے ہیں کہ شرعی سزاؤں کا، حدود کا اگر نفاذ ہوگا تو ظلم ہوگا انسان پر، وہ انسان کے ہمدرد نہیں ہے۔ جبکہ وہ جب ظلم کی جو ہے وہ ظلم ڈھاتے ہیں یا بربریت جو ہے اس کے دروازے کھولتے ہیں، تو اس وقت وہ بچوں کو بھی نہیں دیکھتے، اس وقت بچوں کو بھی کاٹا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، انسانیت کی تذلیل بھی ہوتی ہے، اس وقت ان کو نظر نہیں آتی انسانیت۔ لیکن اگر حدود اللہ کے نفاذ کی ہم نام لیتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت انہیں انسانیت کی تذلیل نظر آتی ہے۔ یعنی بڑی عجیب یہ روش ہے کہ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم عدل و انصاف والے ہیں، انسانیت کے ہم ہمدرد ہیں، تو اگر حدود کا نفاذ ہوتا ہے تو انسانیت کی ہی جو ہے وہ ہمدردی کے لیے ہوتا ہے، انسان کی ہی خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ حدود کا نفاذ کر کے تو دیکھیں، اگر ایک حد بھی نافذ ہوتی ہے نا کسی ملک کے اندر تو لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ لگتی تو ایک آدمی پر حد ہے لیکن پورے اہل علاقہ ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی اشر ہوگا۔ تو مقصود تو ڈرانا ہے لوگوں کو، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا اور لوگوں کو جرائم سے روکنا، عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت اور عقل کی حفاظت، یہی تو حدود کا اصل مقصد ہے۔ تو لیکن مقاصد کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ انسانیت کے جو نعرے لگانے والے ہیں کہ ہم انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہیں، جب یہ ظلم ڈھاتے ہیں انسانیت پر اور جب یہ اسلام یہ انسانیت کے خلاف دشمنی اختیار کرتے ہیں تو حد بھی، انسانی حدود ساری تجاوز کر جاتے ہیں، پھر انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اگر ہم حدود اللہ کی بات کرتے ہیں، حدود اللہ کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بہت پیچھے، مطلب کہ پیچھے کی طرف سوچ رہے ہیں، دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، آگے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ پس ماندہ لوگ ہیں، یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی سوچیں پرانی ہیں، ان کی فلاں چیز پرانی ہے، پس ماندہ ہے، یہ فلاں ہے، یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو مقصود ایک تمہید تھا، بطور تمہید کے یہ چیزیں ذکر کرنا۔ اگر اس حوالے سے مزید آپ اعتراضات کا جواب چاہتے ہیں حدود اللہ کے حوالے سے، حد زنا کے بارے میں، مرتد ہونے کی سزا کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ چوری کی سزا کے بارے میں، دیگر جو سزائیں ہیں، اس حوالے سے ہمارے پروگرام محدث میڈیا یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، ریکارڈنگ اس کی ہو چکی ہے اور بعض پبلش بھی ہو چکے ہیں۔ تو محدث میڈیا نام سے چینل ہمارا موجود ہے، مطلب مرکز النور کے تحت جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں، تو وہاں ہمارے اس حوالے سے ریکارڈنگ موجود ہے، مختلف پروگرام ہم نے کیے ہیں حدود اللہ کے حوالے سے۔ حد زنا پر حدود کے بارے میں ایک پروگرام ہے کہ حدود کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات، پھر حد زنا پر الگ پروگرام ہے، پھر حد ارتداد پر یعنی مرتد ہونے کی سزا پر جو اعتراضات ہیں وہ الگ ہے، اور چوری کی سزا پر الگ پروگرام، الگ الگ جو ہے وہ اس پہ پروگرام موجود ہے۔ جو آپ میں سے مزید معلومات چاہتا ہے وہ جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ ہمارے اس طرح کے پروگرام وہاں موجود ہیں، وہاں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو حد کی لغوی اور شرعی تعریف میں سب سے پہلے تو ہم لغوی تعریف ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حد یحد حدن سے حد، اور اس کی جمع حدود ہے۔ تو حد جو ہے کسی بھی چیز کے درمیان جو چیز یا دو چیزوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے رکاوٹ، اسے حد کہتے ہیں۔ مثلا اگر دو نہریں ہیں ان کے درمیان جو دیوار کھڑی کی جاتی ہے اس کو بھی حد کہتے ہیں۔ اگر دو ممالک ہیں تو دو ملکوں کے درمیان، دو کنٹریز کے درمیان جو درمیان میں بارڈر لگایا جاتا ہے جس کو مطلب ہم سرحدیں کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی حدود ہی ہوتی ہیں، چونکہ ایک ملک کے باشندے کو دوسرے ملک میں داخل ہونے سے روکتی ہیں، اور ان کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے ملک کی سرحد ختم ہو چکی ہے، آگے آپ کے جو ہمسایہ ملک ہے اس کی سرحد کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اس کو ہم سرحدیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہر ملک کی دوسرے ملک سے جو ہے وہ ان کو جدا کرتی ہیں اور اس کے باشندوں کو یہ بتاتی ہیں کہ یہاں آپ کے ملک کی جو زمین اور سرزمین ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آگے آپ دوسرے کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اجازت لینی ہوگی۔ مطلب دیگر جو قوانین ہوتے ہیں، عالمی قوانین ہیں یا ملکی سطح پر قوانین ہوتے ہیں یا آپس میں چند ممالک کے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں بارڈر ایریا پہ کیا چیزیں جو ہے وہ ان کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے۔ تو بارڈر کو بھی حد کہتے ہیں، بارڈر کو بھی حد کہتے ہیں، اور سرحدوں کو حدود کہتے ہیں، چونکہ یہ بھی ایک ملک کی سرزمین کو دوسری کی سرزمین سے جدا کرتی ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے یعنی تو لغوی وضاحت تھی کہ دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے ان کو آپس میں خلط ملط ہونے سے روکتی ہے، اس کو حد کہتے ہیں، اور اس کی جمع حدود ہوتی ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے جب حد کی بات ہوتی ہے یا حدود کی بات ہوتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کسی جرم کے عوض میں، کسی جرم کے عوض میں
دی جانے والی متعین سزا. ذرا تعریف پہ غور کرتے جائیں, اس کے اندر ہر جملے کے اندر وضاحت موجود ہے. کسی جرم کے عوض میں دی جانے والی متعین سزا جسے محض اللہ تعالیٰ کا حق قرار دے کر مقرر کیا گیا. یہ جو حدود اللہ ہے, ہم ان کو حدود اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ کا حق ہے. لہٰذا کوئی قاضی, کوئی حکمران, کوئی بڑا اس حد کو معاف نہیں کر سکتا. حد کا معاملہ ایسا ہے کہ حد کے اندر معافی نہیں, حد کے اندر معافی نہیں ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کہ جب آپ کے گھر سے ایک عورت نے چوری کر لی, چادر وغیرہ چوری کر لی, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے, جو فاطمہ مخزومیہ عورت تھی, تو انہوں نے شور ڈال دیا. اہل مکہ نے, جو قریش تھے, انہوں نے شور ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے خاندان کی عورت ہے, اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, لوگوں نے حضرت اسامہ کو بیچ میں ڈال دیا کہ اسامہ کو کہا کہ جاؤ تم شفاعت کرو, سفارش کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اتشفع حد فی حد من حدود اللہ, کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں ایک حد میں شفاعت کر رہے ہو, سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, یہ تو فاطمہ مخزومیہ عورت ہے, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے, اللہ نہ کرے, یعنی بالفرض, محدثین کہتے ہیں کہ بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. تو کسی جرم کے عوض میں, تعریف کا پہلا حصہ ہے کسی جرم کے عوض میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرعی حدود جو ہیں یہ جرائم کے عوض میں دی جاتی ہیں, بے گناہ آدمی پر حد نہیں لگائی جاتی. جب جرم ثابت ہوگا تو حد لگائی جائے گی, اگر جرم ثابت نہیں تو حد نہیں لگائی جائے گی. اور متعین سزا, اس کا مطلب غیر متعین نہیں ہے, وہ حد ہی نہیں جس کی مقدار متعین نہ ہو, وہ حد ہی نہیں جس کی مقدار متعین نہ ہو. مثلا ایک بندہ کہے جی حد ہے, مثلا تعزیرات ہوتی ہیں, جیسے تعزیرات مثلا قاضی یا حکمران کے تابع ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے کو کہ اس کو 10 کوڑے لگا دو, 20 لگا دو, اتنے لگا دو, یہ مقرر نہیں. جو تعزیرات ہوتی ہیں یعنی جو سرکاری سزائیں ہوتی ہیں جو بادشاہ یا قاضی اپنی طرف سے متعین کرتا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں. اور جو حدود ہیں ان کی تعداد متعین ہے. مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو کہاں تک کاٹنا ہے, اس طرح کوڑے لگانے ہیں زنا کے اندر تو کتنے لگانے ہیں, اگر اسی طرح شراب کے کوڑے لگانے ہیں تو کتنے لگانے ہیں. یہ ہر چیز کی حد شریعت کے اندر متعین ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کسی ایسی سزا کا جو غیر متعین ہے, ہم کہیں گے یہ حد نہیں ہو سکتی, کیونکہ شرعی حدود جو ہیں وہ متعین ہیں, طے شدہ ہیں, مقرر ہیں. اتنے کوڑے ہیں, یہاں تک ہاتھ کاٹنا ہے, پاؤں کاٹنے ہیں, ہاتھ کاٹنے ہیں, مخالف سمت میں کن کے کاٹنے ہیں, یہ ساری سزائیں شریعت میں موجود ہیں اور یہ متعین ہیں, طے شدہ ہیں, اور یہ محض اللہ کا حق ہے. یہ کیوں کہا گیا محض اللہ کا حق ہے؟ مطلب یہ قصاص نہیں, جیسے قتل کے بدلے قصاص ہوتا ہے نا, تو قصاص اگر مقتول کے ورثاء معاف بھی کر دیں تو جائز ہے, کیونکہ وہ ان کا حق ہے. قصاص جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے, قصاص لینا, بدلہ لینا. اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو قرآن میں موجود ہے کہ ان کو معافی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے, مثلا کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی ہے اور اس پر جب حد لگانے کی باری آئے تو کہے کہ نہیں میں نے اس کو معاف کر دیا, تو اس وقت تک جب قاضی کے سامنے فیصلہ پہنچ جائے تب کوئی معاف نہیں کر سکتا, تب کوئی معاف نہیں. ہاں اگر اس سے پہنچنے سے پہلے اس کی گناہ کو چھپا لیا جائے یا اس پہ پردہ ڈال دیا جائے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب قاضی اور حاکم تک اس کا جرم پہنچ جائے, عدالت میں معاملہ پہنچ جائے, تب وہ بذات خود بھی معاف نہیں کر سکتا. ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بکریاں لے لو, ایک خادم لے لو, لہٰذا مطلب کہ رجم نہ کرو یا کوڑے نہ لگاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کوڑے لگوائے تھے, فرمایا کہ بکریاں واپس کر دو. اس کا مطلب یہ شرعی حدود جو ہیں یہ اللہ کا حق ہے, بندے کو اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں. نہ حکمران اسے معاف کر سکتا ہے کسی کو جب اس کے پاس معاملہ پہنچ جائے, نہ قاضی کسی کو معاف کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ حد ہو, حدود میں سے کوئی حد ہو. ہاں البتہ اگر کوئی حدود کے علاوہ کوئی گناہ ہے کسی کا, کوئی جرم ہے چھوٹا موٹا, اس کو قاضی حاکم چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اسی طرح قصاص ہے, مطلب قتل کے بدلے قتل, اگر وہ رسا مقتول کے کہیں کہ ہم نے معاف کر دیا ہے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی حق ہے, اللہ کا حق نہیں. لیکن شرعی حدود جیسے حد زنا ہے, حد سرقہ ہے, اس طرح حد خمر ہے, فلاں فلاں, یہ ساری ایسی حدود ہیں کہ جس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے, یعنی اس کا فرد سے تعلق نہیں بلکہ معاشرے اور جماعت سے تعلق ہے. کیونکہ اگر ان چیزوں کو عام کیا جائے گا تو برائی پھیلتی چلی جائے گی. چھوٹے موٹے گناہ تو انسان کی ذاتی مطلب معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال
یہ اس کی تعریف میں ذکر کیا جائے گا اور یہ متعین ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تنبیہ، شرعی سزائیں کسی معصیت اور گناہ کے عوض دی جاتی ہیں، بغیر گناہ کے نہیں، بے گناہ شخص کو نہیں دی جاتی۔ تو شرعی سزائیں اس کے لیے گناہ اور معصیت کا کام انسان کرے گا تب اس پہ حد لگے گی، اور وہ حد جو ہے وہ کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہو، یہ بھی شرط ہے۔ حدود کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی کتاب و سنت میں جو اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کی ہیں وہ تقریباً 5 ہیں، یعنی معروف حدیں 5 ہیں۔ سب سے پہلے حد زنا ہے، جو کہ سورہ نور کے اندر موجود ہے، الزانیۃ والزانی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ حد قذف ہے، یہ بھی سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا جب واقعہ پیش آیا، واقعہ افک، اور جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر جو ہے وہ بہتان بازی کی تھی یا الزام لگایا تھا، ان کو حد قذف لگائی گئی تھی، اور حد قذف 80 کوڑے ہیں۔ حد قذف جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں، اور یہ سورہ نور کے اندر بیان ہوئی۔ حد شراب جو ہے یہ حدیث کے اندر بیان ہوئی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی حدیث مروی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں جب ولید نے شراب پی لی تھی تو آپ نے حضرت حسن کو کہا کوڑے لگاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں لگاؤں گا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو کہا، انہوں نے کوڑے لگائے، کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ جب 40 تک پہنچے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت علی فرمانے لگے رک جاؤ، تو ساتھ وضاحت کر دی، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 کوڑے لگائے شراب کی حد، حضرت ابو بکر نے بھی 40 لگائے، حضرت عمر نے 80 کر دیے، لیکن میں نے 40 پہ کیوں روک لیا ہے؟ چونکہ وَكُلٌّ سُنَّةٌ، ابو بکر کا فعل بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا فعل بھی سنت ہے 40 کوڑوں والا، اور عمر کا 80 کر دینا یہ بھی سنت ہے۔ کہتے ہیں وَكُلٌّ سُنَّةٌ، ساری کی ساری سنت ہے، لیکن ہذا احب الیہ، یہ 40 کوڑے مجھے زیادہ محبوب ہیں، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 لگائے۔ انہوں نے کہا کہ میں 40 کی وجہ سے لگوا رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی کا بھی فعل ہے، لیکن کہا کہ عمر کا فعل بھی غلط نہیں، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، اور یہ ساری کی ساری سنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حد شراب بھی موجود ہے، اور وہ 40 کوڑے سے لے کر 80 تک ہے، 40 سے لے کر 80 تک ہے۔ اگر حاکم اور قاضی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عادی ہو چکا ہے، شراب بار بار پی رہا ہے، اس کو 40 سے زیادہ بھی لگائے جا سکتے ہیں، یا اگر اس نے شراب کے ساتھ کوئی اور جرم کیا ہے تو 40 سے بڑھائے بھی جا سکتے ہیں، تو 40 اور 80 کے درمیان لگائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حد سرقہ، چوری کی سزا، سرقہ چوری کو کہتے ہیں، تو چوری کی حد بھی باقاعدہ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس مناسبت سے ایک سوال ہے آپ سے، اس مناسبت سے ایک سوال ہے آپ سے، اور یہ آپ نے ترجمے اور تفسیر کے اندر شاید استاد نے آپ کو بتایا ہوگا کسی نے۔ سوال یہ ہے کہ جب زنا کی حد کو ذکر کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زانیہ کو ذکر کیا ہے، زانی کو نہیں ذکر کیا، لیکن چوری کے مسئلے میں اللہ نے پہلے سارق کو ذکر کیا، سارقہ عورت کو بعد میں ذکر کیا ہے، تو اس کی توجیہ کیا ہے؟ ہاں، آپ نے سورہ نور کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ نہیں سر، سورہ نور نہیں پڑھا۔ اچھا، ہاں بتائیے۔ سر سرقے میں تو انسان جو مرد ہے اس میں جرت بہادر، یعنی وہ زیادہ آگے ہوتا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور عورتیں سرقہ کم کرتی ہیں، شاید یہ وجہ ہوگی۔ اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ ازانیہ جو ہے، یعنی کہ یہ زیادہ برا فعل ہے عورت کے لیے بنسبت مرد کے۔ ہاں، وہ جو کیونکہ سر عورت سے آگے جو نسل ہے وہ مطلب جو اولاد ہوگی وہ نسل خراب ہونے کا ہے نا، اس وجہ سے۔ نہیں، یہ جو نعمان صاحب نے پہلے ذکر کیا ہے نا، اشارہ کیا انہوں نے، بہرحال گھوم رہے ہیں، تو اصل میں یہ ہے کہ جو چوری ہوتی ہے نا، چوری میں جرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جرت جو مرد کے اندر ہوتی ہے عورت کے اندر وہ نہیں ہوتی، یعنی طاقت، جرت اور کسی کے گھر گھس جانا یہ عورت تو تھوڑا ہی کرے گی۔ عورت آپ جانتے ہیں کہ عورت اس طرح کے مسائل کے اندر مطلب ڈرتی ہے، اور عموماً یہ ہے کہ مرد ہی اس نے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں، مرد نے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ بسا اوقات مجبور ہو کر چوری کی طرف لگ جاتا ہے، چونکہ وہ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں،
تو وہ سرپرست ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مطلب چوری کے اندر جرت کی ضرورت ہوتی ہے, طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ مرد کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے وہاں السارق والسارقہ پہلے چور کو مقدم کیا ہے, مرد کو پھر عورت کو. لیکن زنا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اگر عورت اجازت نہ دے تو زنا نہیں ہو سکتا. اگر عورت اجازت نہ دے تو زنا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حدیث بھی سن رکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان عورت کے اندر شیطان جو ہے وہ بسا اوقات شیطان کی صورت میں آتی ہے. جب بے پردہ ہو کر آتی ہے, خوشبو لگا کر معطر ہو کر آتی ہے, تو یہ گویا کہ شیطان چل رہا ہے. اور دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاسیات آریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسمۃ البخت, کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, یا تو مطلب ٹائٹ ہوں گے یا باریک ہوں گے, اور لوگوں کو ممیلات مائلات, مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی. مطلب اس طرح کی حدیث ساری ہمیں بتاتی ہیں کہ چونکہ زنا کے اندر زیادہ تر مطلب کہ جب زنا واقع ہوتا ہے تو اس میں عورت کی طرف سے انسان زیادہ, اس کی وجہ سے ہی زنا میں واقع ہوتا ہے صاحب زہر, خصوصاً جب پردے کا اہتمام نہ ہو, جب ان چیزوں کا اہتمام نہ ہو. تو اس وجہ سے وہاں الزانیۃ والزانی کہا گیا. اور یہاں السارق والسارقہ جو طاقت اور جرت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں مرد کے اندر زیادہ ہوتی ہے, تو پہلے اس کو ڈرایا گیا ہے, پھر عورت کو ڈرایا گیا ہے. اور وہاں پہلے عورت کو ڈرایا گیا ہے, بعد میں مرد کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر عورت اجازت نہ دے تو میرے خیال میں یہ فیل نہیں ہو سکتا, الا کہ اگر کوئی مجبور کر دیتا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے زنا جو ہوتے ہیں وہ رضامندی سے ہوتے ہیں. اگر عورت راضی نہیں ہوگی تو مرد کیا کر لے گا. تو یہ جو بعض علماء نے یہ توجیہ بیان کی ہے. باقی اور بھی توجیہات ہو سکتی ہیں, کوئی مطلب اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ حتمی یہی ہے, اور بھی کو ہو سکتی ہیں, لیکن یہ عموماً بعض علماء نے اس کو اس دونوں چیزوں کے فرق کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں الزانیۃ والزانی ہے, لیکن یہاں السارق والسارقہ ہے. واللہ اعلم. اسلامی حدود جو ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ 5 ہیں. حد حرابہ, حد حرابہ جو ہے یہ ڈکیتی, دہشت گردی اور بغاوت کی سزا ہے, اور یہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. فرماتا ہے کہ بے شک جزا ان لوگوں کی یسعون فی الارض فسادا, کہ جو لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو اللہ کے رسول سے حرابہ کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں. اور یہ ایک طرح کی جنگ ہے, امن کو چیلنج کر دینا, کسی ملک کی امن کو چیلنج کر دینا, یہ بہت بڑا حرابہ ہے, یہ دہشت گردی ہے. ایک مطلب کہ ایسی جگہ پہ جا کے دھماکہ کر دینا, ایسی جگہ پہ جا کے اٹیک کر دینا, مطلب کہ یہ ایک امن کو چیلنج کرنے والی بات ہے نا. یا ایک راستہ ہے, پرامن راستہ ہے, اس پہ جا کے ڈکیتی ڈالنا شروع کر دینا, یہ حرابہ ہے, لوٹ پوٹ ہے یہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کی سزا سخت رکھی گئی ہے, کیونکہ جو ڈکیتی کرتا ہے وہ ساتھ قتل بھی کرتا ہے, ساتھ بدکاری بھی کرتا ہے, عزتیں بھی لوٹتا ہے. ایک کام نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ راستوں میں چھپ کے بیٹھتے ہیں اور راستے لوٹتے ہیں وہ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں, خالی پیسے تو تھوڑے ہی لیتے ہیں, اور بھی کام کرتے ہیں, وہ قتل بھی کر دیتے ہیں اگر وہ شور کوئی آگے سے کرتا ہے تو. یعنی چور جب جاتا ہے نا, تو چور آپ جانتے ہیں چور چپکے سے جاتا ہے, الا کہ کوئی آگے جاگ جائے, اس وقت مجبور ہو کر وہ مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ مطلب کہ فائر کرتا ہے یا آگے سے دفاع کرتا ہے, ورنہ اگر کوئی نہ اٹھے تو وہ چپ کر کے سامان لے کے چلا جاتا ہے. لیکن جو حرابہ ہوتا ہے نا, جس کے اندر لوٹ کسوٹ ہوتی ہے, اس کے اندر ساتھ قتل بھی ہوتا ہے, ساتھ عزتیں لوٹی جاتی ہیں. اس وجہ سے اس کی سزا, اور ایک ملکی امن کو چیلنج کرنا ہوتا ہے. راستوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے, راستوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ گویا کہ ملکی امن کو چیلنج ہے. اسی طرح کوئی موجودہ حکومت کے خلاف 2-4 بندے لے کے نکل جائے سائڈ پہ کہ میں اپنی حکومت بنانا چاہتا ہوں مثلا, یا چیلنج کر دے حکومت کو, تو یہ ایک طرح کی بغاوت ہے. اور اہل بغات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ کیونکہ وہ خوارج جو ایک اسلامی خلافت تھی, جو ایک اسلامی حکومت تھی, اس کو چیلنج کیا تھا انہوں نے, الگ نکل گئے تھے. انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ, حکم اللہ کا ہی چلے گا. علی نے فرمایا تھا کلمۃ حق نرید بها الباطل, یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن اس سے باطل مراد لے رہے ہیں. یعنی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحیح کی ہے لیکن ان کی مراد اس سے غلط ہے. اس وجہ سے اس کی سزا یہ رکھی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے حرابہ کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا, انہیں سختی سے قتل کیا جائے.
औ युसल्लबु, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, औ तुकत्ता अयदीहिम अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, मुखालिफ सिम्मत से उनके हाथ पांव काट दिए जाएं। और आप जानते हैं हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उरैनियीन यानी बनु उरैना के लोग जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के चवाहों के साथ मुसला किया था, आपके सदके के ऊंट चोरी करके ले गए और 7 चवाहों को कत्ल कर दिया, उनकी आंखों में सुलाखें मारी और उनके साथ बुरा सलूक किया। अल्लाह के नबी ने उनके साथ भी उसी तरह किया था, आपने उनके हाथ पांव काट दिए, उनकी आंखों में लोहे की सुलाखें गर्म करके जैसे सुरमा लगाया जाता है ऐसे लगाई, और आपने उनको तड़पते हुए हर्रा शर्किया के अंदर मदीना के मशरकी जानिब जो पथरेला इलाका था वहां आपने फेंक दिया, उनको पानी मांगते मांगते तड़प तड़प के मर गए थे, जैसा कि सही मुस्लिम और बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है उरैनियीन की। और ये हद हिराबा है। हुदूद की मशरूइयत की हिकमत क्या है, क्यों हुदूद को मशरू किया गया? इसमें कई हिकमतें हैं। सबसे पहले ही कि लोगों को जराइम और हुकूक की पामाली से बचाना। इन हुदूद से इंसान को की 5 ज़रूरियात महफूज होती हैं। इंसान की 5 ज़रूरियात क्या है? मसलन अगर किसास को वाजिब किया गया है तो जानों की हिफाजत के लिए है, अगर चोरी की हद लगाएगी तो माल की हिफाजत के लिए, अगर हद ज़िना है तो इज्जत और नसब की हिफाजत के लिए, ताकि इज्जतें महफूज रहें और नसब महफूज रहे। इराबा की सजा अगर है, दहशतगर्दी की सजा अगर है, डाकुओं की सजा है, तो वो अमन को कायम रखने के लिए जानों की हिफाजत भी है इसके अंदर, इराबा की दहशतगर्दी की सजा के अंदर, हद के अंदर। डाकुओं जो है वो उनकी सजा जो है ये अमन को कायम करने के लिए, जानों और मालों और रिश्तों की हिफाजत के लिए और रास्तों की हिफाजत के लिए है, ये इस वजह से है। तो खुलासा कलाम ये है। इसी तरह हद शराब है, मसलन हद शराब अकल की हिफाजत के लिए है। तो इसमें सब में इंसान की जो ज़रूरियात खम्स हैं उनकी हिफाजत है। इज्जत की हिफाजत होती है, माल की हिफाजत होती है, जान की हिफाजत होती है, अकल की हिफाजत होती है, दीन की हिफाजत होती है। तो खुलासा कलाम ये है कि हुदूद और शरई सजाओं से इंसान की पूरी जिंदगी और पूरे के पूरे दीन की हिफाजत होती है। हाँ, एक मुल्क के अंदर अगर सारी हुदूद नहीं, एक मुल्क के अंदर अगर एक हद का निफाज होता है तो उसका फायदा क्या है? एक मुल्क के अंदर अगर सिर्फ एक जुर्म की हद लगती है ना, अगर सारी हुदूद का निफाज नहीं भी, सिर्फ एक अगर हद लागू होती है ना, तो उसका फायदा कितना है? हदीस सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, इकामतु हद्दि मिन हुदूदिल्लाह खैरुम मिन मतरी 40 लैलतन फी बिलादिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह की हदों में से किसी एक हद को कायम करना, इकामत हद्दिन, हद का कायम करना, मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों में से, खैरुन, ये बेहतर है, मिन मतरी 40 लैलतन, 40 दिन की मुसलसल बारिश से जो अल्लाह ताला के जो शहर हैं उनमें होती है। मुराद अल्लाह के शहरों से अल्लाह की जमीन है, यानी जो जमीन बंजर हो चुकी हो, जो जमीन मुर्दा हो चुकी हो बारिशें ना आने की वजह से, कैद साली की वजह से, आप देखें कि अगर वहां 40 दिन बारिश होती है या 40 रातें, रातों से मुराद दिन ही है, अगर वहां 40 दिन या 40 रातें बारिश होती है तो आप सोचें कि वहां उस जमीन को कितना फायदा होगा। और ये वो लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जहां जमीनी पानी नहीं है, लोगों का ज्यादातर इन्हिसार बारिशों के पानी पर होता है या नहरों के पानी पर होता है, उन लोगों को बारिश का कितना फायदा होता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर बताया कि एक हद का, हुदूदुल्लाह में से एक हद का निफाज ये 40 दिन या 40 रातों की बारिश से ज्यादा बेहतर है। आप तसव्वुर करें, सिर्फ एक हद, अगर 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 करेंगे तो क्या है, 4, और अगर सारी हुदूद का निफाज होगा तो आप तसव्वुर करें कि कितना ज्यादा फायदा होगा उम्मत को और ममालिक को और जो है वो इस्लामी रियासत को। इस हदीस में अगरचे कलाम है, लेकिन इस हदीस के तमाम शुवाहिद और मुताबात अगर जमा किए जाएं तो ये हसन दर्जे की रिवायत बनती है। चौथा जो मसला हमारे पास है वो ये है, हुदूद और किसास में फर्क क्या है? हुदूद और किसास में फर्क क्या है? यानी हमने किसास की बात भी की, हमने हुदूद की बात भी, लोगों में फर्क क्या दोनों में? तो पहली बात तो यह है कि हुदूद अल्लाह का हक है, जबकि किसास मकतूल या मकतूल के वरसा का हक है। यानी हुदूद अल्लाह का हक है, लिहाजा मुआफ नहीं हो सकता, और किसास जो है ये मकतूल के वरसा का हक है, वो चाहे तो मुआफ कर दें, चाहे तो दियत ले लें, तो वो दियत लेकर मुआफ भी कर सकते। किसास मुआफ कर देने या दियत देने से मुआफ हो जाता है, जबकि हुदूद काजी या हुक्मरान तक पहुंचने के बाद किसी की सूरत में मुआफ नहीं होती। किसास में सिफारिश हो सकती है, लेकिन हुदूदुल्लाह में सिफारिश जायज नहीं। यानी मतलब है, एक बंदे ने अगर उससे गलती से कोई कत्ल हो गया, मतलब वो कत्ल कर दिया उसने, अब
کوئی بندہ جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو پھانسی پہ یا سولی پہ لٹکانے کی بجائے تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، تم غریب ہو، یا مطلب اس طرح ان کو کہتا ہے کہ تم پیسے لے لو، دیت لے لو اور اس کو چھوڑ دو، مطلب ہو سکتا ہے کہ تم اگر قتل کرواؤ گے تو تمہاری دشمنی بڑھ جائے، یا مطلب اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو وہ جا کر بیچ میں واسطہ بن جاتا ہے، ان کی آپس میں صلح کروا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ایسا کرو، آپ دیت لے لو اور آپ اس کو معاف کر دو۔ اس میں سفارش جائز ہے، اس میں سفارش جو ہے وہ جائز ہے قصاص کے اندر، لیکن حدود اللہ میں سفارش جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک بندے نے زنا کیا ہے اور جب معاملہ قاضی تک پہنچ جائے تو کوئی بندہ آگے کہ اس کو معاف کر دو، نہیں، تو وہاں سفارش نہیں ہوگی۔ اس طرح چوری کی سزا کے اندر ہم نے پڑھا حضرت اسامہ کی حدیث جو ہے کہ انہوں نے سفارش کی تو اللہ کے نبی غصے میں آ گئے۔ حد کسے لگائی جائے گی؟ حد بالغ عاقل شرعی حکم سے واقف اور شرعی احکام کی پابندی کرنے والا مسلمان یا پھر اسلامی ریاست میں رہنے والے جو ذمی لوگ ہیں، اقلیات ہیں، ان پر حد لگائی جائے گی۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی مسلمانوں پہ تو حد کا سمجھ آتی ہے، لیکن غیر مسلم جو لوگ اسلامی ریاست کے اندر ہیں ان پر حد لگانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں گے اگر ان پر حدیں نہ لگائی جائیں گی تو وہ جرائم کریں گے، جرائم بڑھ جائیں گے، تو مقصد تو جرائم کو روکنا ہے، لہٰذا ان پر بھی حد لگائی جائے گی جو ذمی لوگ اقلیات اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی مثال اس میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں ایک یہودیہ عورت ایک یہودی مرد کو قتل جو ہے وہ رجم کروایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودیہ عورت جنہوں نے بدکاری کی تھی، ان دونوں کو رجم کروایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہیں اقلیات، تو ان پر بھی ان حدود کا نفاذ ہوگا، چونکہ حدود کا مقصد ہے ملکی امن و امان کو قائم رکھنا۔ اگر حدود کا نفاذ نہیں ہوگا تو امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ تو اسی طرح بالغ ہونا چاہیے۔ اگر غیر بالغ کوئی جرم کر لیتا ہے تو اس جرم کی جو ہے وہ جرمانہ وغیرہ اس کے سربراہ پہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن حد لگانا بچے پر یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ چوری کر لیتا ہے غیر بالغ تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اس چوری ہونے والے مال کا جو معاوضہ ہے یا اس کی جو قیمت ہے وہ اس کے سربراہ پہ ڈالی جائے گی۔ اس کے والد ہیں یا اس کے بڑے بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، اس کو پکڑا جائے گا اور وہ اس کو پورا کرے گا نقصان کو، کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے تب تک وہ اپنے ولی اور سربراہ کے ذمے ہوتا ہے، اس کے نقصانات، اس کے جو بھی ہے وہ اس کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس کا پتہ کرے کہاں ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ آج اگر کوئی بچہ جوتا چوری کر کے لے آتا ہے تو ماں باقاعدہ دفاع کرتی ہے، وہ کہتی ہے ابھی ہم نے اس کو کل نیا لے کے دیا ہے۔ اگر جوتے والے پیچھے آ جائے نا جوتا لینے کے لیے تو آگے سے کہتی ہے ہم نے اس کو کل لے کے دیا ہے، آپ کا ہے ہی نہیں یہ۔ بچہ جو ہے وہ انڈا چوری کر کے آتا ہے، ماں کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لاؤ ہم سالن بنا لیتے ہیں، مطلب وہ بجائے اس کے کہ کہے جاؤ رکھ کے آؤ جہاں سے اٹھایا ہے، وہ کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں عورتیں جو دفاع کرتی ہیں اپنے بچوں کا، حالانکہ بچہ چوری کر کے لا رہا ہوتا ہے۔ بعض والدین ان کو اور حوصلہ دیتے ہیں، یعنی آپ تصور کریں کہ اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کا بچہ اگر کوئی چیز چوری کر کے لے آتا ہے، آپ اس کو تھاپڑا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ اچھا کیا بیٹا آپ نے، لاؤ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو بچے کو حوصلہ ہوگا نا کہ میرے ماں باپ اس چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا پہلی دفعہ ہی سخت رد عمل ہوگا تو آپ کا بچہ چوری کے قریب نہیں جائے گا۔ اور اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، یسرق البیضۃ فتقطع یدہ یسرق الحبل فتقطع یدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو چور پر جو انڈا چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ مطلب انڈے سے آغاز ہوتا ہے، چوری کرتے کرتے جو نصاب ہے چوری کا وہ نصاب تک چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، مطلب آپ میں ہے کہ لعنت ہو چور پر، انڈا چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ مطلب انڈے سے چوری کا آغاز کرتا ہے، حتیٰ کہ بڑی چیز چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو انڈے سے ہی آغاز ہوتا ہے نا، یہ انڈے چوری کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ انڈوں سے مرغیوں تک جاتے ہیں، پھر مرغیوں سے جو ہے وہ بکریوں تک جاتے ہیں، پھر بکریاں چوری کرنے پہ جب ان کو حوصلہ ہوتا ہے، تسلی ملتی ہے اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے دائیں بائیں سے، پھر وہ بھینسیں چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھینسیں چوری کرنے کے بعد وہ بینک لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور بینک لوٹنے کے بعد وہ ہیکر بن جاتے ہیں بڑے بڑے۔ یعنی یہ بڑے بڑے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے دیگر اداروں سے یا ان کے قرب و جوار کے لوگوں سے یا والدین سے یا ان کے بڑوں سے، تو وہ ایسا بنتے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو عاقل ہو، پاگل اگر آدمی کو جرم کر لیتا ہے تو اگر تو مالی نقصان اس نے کوئی کیا ہے تو اس کے سربراہ کو پکڑا جائے گا، اس کو چاہیے کنٹرول کر کے رکھے اس کو۔ اسی طرح وہ اس کو شرعی حکم کا پتہ، اس کو شرعی حکم کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے اور یہ جرم ہے۔
لیکن اگر کسی بندے کو اس جرم کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اگر وہ جرم کر لیتا ہے تو اس پر وہ شرعی سزا نہیں لگائی جائے گی، اور یقیناً اس وقت بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو شرعی حکم کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں کسی آدمی کو اس کا پتہ نہیں ہے اور واقعتاً ہی اس کے دیگر تعامل سے یا اس کے لین دین سے پتہ چلتا ہو کہ یہ بندہ پرلے سے یعنی بہت بڑا جاہل ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر تقریباً مطلب یہ شرعی سزائیں اور یہ ساری چیزیں یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جرم ہے اور یہ غلط ہے۔ حد کی تنفیذ میں تاخیر کرنے کا حکم، کیا ہم حد لاگو کرنے میں کچھ تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اصل میں اس کے اندر ایک اصل ہے، ایک فرع ہے، اور اصل یہ ہے کہ جب کوئی جرم کرے تو اس کو فوراً سزا ملنی چاہیے۔ اگر جرم ثابت ہو گیا اس کے حق میں تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ چوری کی ہے، زنا کیا ہے، یا اس نے کوئی بھی جرم کیا ہے تو اس کو فوراً سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو معاملے لٹکتے رہتے ہیں، بسا اوقات 20 سال تک، 30 سال تک، حتیٰ کہ تب تک وہ اور بھی کئی جرائم کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن بعض شرعی آزار کے پیش نظر اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی شرعی حدود کے نفاذ میں اس کو لاگو کرنے میں کچھ لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تاخیر کی جا سکتی ہے۔ کتنی وجوہات ہیں، کن کن چیزوں کی وجہ سے وہ عذر کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عذر یہ ہے کہ اس میں اسلام کی کوئی مصلحت ہو، اسلام کا کوئی فائدہ ہو۔ مثلا جہاد میں ہیں، دشمن کے مد مقابل ہیں، ایک بندے نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کر لی یا کسی کی چیز چرا لی جہاد کے دوران۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ حد کو پہنچتی ہے تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن جہاد کے دوران اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اگر آپ جہاد کے دوران وہاں ہاتھ لگانا شروع کر دیں گے تو ایک تو بیچارہ اس ہاتھ سے مفلوج ہو جائے گا، صحیح جہاد نہیں کر پائے گا، تو یہ اسلام کا نقصان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہاد کے دوران حد لگانے سے وہ کافروں کے ساتھ جا ملے، یعنی وہ متنفر ہو جائے اسلام سے اور کہے کہ یہاں تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لہٰذا میں تو جا کے مطلب مد مقابل کی طرف چلا جاتا ہوں، دشمن کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک مصلحت ہے جو اسلام کا فائدہ ہے کہ اگر جہاد کے دوران کوئی چوری کر لیتا ہے، بعض علماء نے سفر کا بھی کہا ہے، بعض علماء نے کہا کہ سفر کے دوران بھی اگر کوئی سفر پہ گئے راستے میں چوری کر لی تو وہاں حد نہیں لگائی جائے گی، بلکہ واپس آ کر قاضی حکمران جو ہے واپس آ کر حد لگائے گا، سفر کے دوران حد نہیں لگے گی۔ اسی طرح جہاد پہ بھی اگر جہاد میں حد لگے گی تو جہاد نہیں کر سکے گا، اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ بھاگ بھی سکتا ہے، وہ دشمن کی طرف چلا جائے گا۔ تو بہرحال اس وجہ سے اس میں محدود مجرم کا کوئی فائدہ ہو، محدود کا مطلب جس پر حد لگی ہے، مجرم کا کوئی فائدہ ہو، مثلا زیادہ سردی کا موسم ہے، زیادہ گرمی کا موسم ہے، یا مجرم بیمار ہے، مطلب جس نے جرم کیا ہے وہ بیمار ہے۔ اب اگر اس کو حد پوری لگائی جائے تو ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے وہ کوڑے برداشت نہ کر سکے۔ مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا رویجل، رویجل کا مطلب ہوتا ہے تصغیر ہے، یہ رجل ان سے رجیل، رویجل اور رجیل یہ تصغیر ہے رجل ان کی، بہت چھوٹا آدمی، چھوٹا سا آدمی تھا، جیسے دیکھ رہے ہیں نا آپ، مطلب ہمارے گلی بازاروں کے اندر یہ دولے شاہ کے چوہے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ دولے کی چوہیاں اور دولے کے چوہے پھر رہے ہوتے ہیں روڈوں میں، چھوٹے چھوٹے سر والے، یہ اصل میں ان کو مفلوج کیا جاتا ہے، اور یہ بظاہر لگتے ہیں، یہ جو گلی بازاروں میں آپ کو مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے سر والے دولے کے چوہے نظر آتے ہیں، یہ دولے کے نام پہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، ان کے والدین جاہل ہیں جو ان کو ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد پر، کہ اس دولے شاہ کے نام پر جو ہے اس کو چوہا بنا دیتے ہیں، اس کے سر کو بچپن میں باندھ دیتے ہیں، وہ نشو نما نہیں پاتا، اور جب اس کی نشو نما نہیں ہوتی، اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کا دماغ بھی چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کا سر بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جرم نہیں کر سکتے یا یہ کوئی مطلب بدکاری نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ واقعہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت چھوٹا سا تھا، کمزور سا سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کو مطلب کہ کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ تو ایک دن صحابہ کے سامنے اس نے، سب کے سامنے اس نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر لی، مطلب کہ انصار کی عورت تھی، وہ جا رہی تھی، اس کو پکڑ کے اس نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اب جب اس کو پکڑ لیا گیا تو اللہ کے نبی صاحب نے کہا اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ جب کوڑے لگانے لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کو کوڑے مارو گے 100 تو یہ تو مر جائے گا، یہ پہلے اتنا سا ہے تو 100 کوڑے کیسے برداشت کرے گا؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا جو خوشہ ہے وہ لے کر آؤ. کھجور کا جس کو ہم کہتے ہیں نا جیسے کیلے کا ہوتا ہے، ایسے کھجور کے خوشے ہوتے ہیں، ایک پورا مطلب خوشہ، اس کے آگے پھر خوشے ہوتے ہیں، ٹہنیاں اس کے آگے، یعنی جس پہ کھجوریں لگی ہوتی ہیں. آپ نے میں ایسا خوشہ لے کر آؤ کھجور کا جس کے آگے 100 حصے ہوں، مطلب اس کی 100 چھڑیاں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ کوڑے لگانے کی بجائے اس کو آپ نے 100 چھڑیاں لگا دی ایک ہی دفعہ، تاکہ یہ مر نہ جائے کہیں. تو اس سے بھی بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اگر جس کو حد لگائی جا رہی، اگر اس کی طبیعت مطلب وہ بیمار ہے یا انتہائی کمزور ہے، تو اس حساب سے اس کو لگائے جائیں گے، تاکہ کیونکہ مارنا تو مقصود نہیں نا کہ جان سے ہی مار دیا جائے. اگر اس بندے کو کوڑے لگانے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان سے مارنا اس کو، کیونکہ اگر جان سے مارنا تو اس کو رجم کرنا چاہیے. اس کا مطلب اگر اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں تو اس کی سزا کم ہے. تو اگر وہ بیمار ہے یا مطلب کہ زیادہ گرمی ہے، زیادہ سردی ہے، تو تھوڑا 1-2 مہینے لیٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. تو اس صورت میں اگر اسے کوڑے لگانے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی دلیل موجود ہے، اس کی دلیل موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کی، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے کہ مطلب اس کے اندر یہ بیان ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو تو مجرم کو لیٹ بھی سزا دی جا سکتی ہے، اس وقت تک لیٹ کر دیا جائے جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے. حضرت ابو عبد الرحمن یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں قالا، انہوں نے کہا خطب علی فقال، حضرت علی نے خطبہ دیا، فقال اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اقیموا علی ارقائکم الحد، اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر حد کو قائم کرو، من احسن منہم، جو ان میں سے شادی شدہ ہے، جو ان میں سے شادی شدہ ہے، ومن لم یحسن، اور جو غیر شادی شدہ ہے، یعنی دونوں پر حد لگاؤ. فإن امۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی لونڈی نے زنا کیا. نبی علیہ السلام کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی تھی، اس نے بدکاری کر لی. فامرنی، اللہ کے نبی نے حکم دیا مجھے، یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ان اجلدھا، کہ میں اسے کوڑے لگاؤں. فاذا ہی حدیث عہد بنفاس، تو یہ جو ہے اس وقت ابھی ابھی ولادت سے فارغ ہوئی تھی. یہ عورت جو لونڈی تھی اس نے گناہ کر لیا اور ابھی ابھی نفاس سے فارغ ہوئی تھی، یا ابھی ابھی نفاس میں تھی لیکن ولادت سے ابھی ابھی فارغ ہوئی تھی، بچہ جن کے. کہتے ہیں فخشیت، تو میں ڈر گیا یا مجھے ڈر لگا، ان انا جلدتها ان اقتلها، اگر میں اسے کوڑے لگاؤں گا تو یہ مر جائے گی، کیونکہ اس عمر کے اندر عورت کا جسم انتہائی کمزور ہوتا ہے. تو اس پیریڈ کے اندر، اس وقت کے اندر وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں. جسم اس کا بالکل نازک ہوتا ہے ولادت کے بعد. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، مجھے ڈر لگا، ان انا جلدتها ان اقتلها، اگر میں اسے کوڑے لگاؤں گا تو یہ مر جائے گی. کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، میں نے کچھ اس کو لیٹ کر دیا. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں نے اس کو حد نہیں لگائی، لیٹ کر دیا، تو اللہ کے نبی کو میں نے آ کر بتایا. میں نے کہا اللہ کے رسول، وہ عورت بیمار تھی، مطلب نفاس میں تھی، تو میں نے اس کو فی الحال حد نہیں لگائی، بعد میں لگاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا احسنت، اللہ کے نبی نے فرمایا احسنت، یعنی علی تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، یعنی صحیح تو نے فیصلہ کیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر محدود یعنی مجرم بیمار ہو یا کسی مخصوص حالت میں ہو تو اس کو اس وقت تک مؤخر کر دیا جائے حد لگانے کو جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو جان سے مارنا تو تھوڑا ہی مقصود ہے، اس کو جان سے مارنا تھوڑا ہی مقصود ہے. ہاں اگر رجم کی سزا ہے تو پھر تو کیا جا سکتا، لیکن رجم بھی ہر صورت کے اندر فوراً لگانا صحیح نہیں، کیونکہ آگے حدیث آ رہی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ غامدیہ عورت حاملہ تھی. اب حاملہ عورت کو تو حد نہیں لگائی جائے گی جب وہ بچہ نہ جنم لے، جب تک آپ نے فرمایا چلی جاؤ، جب بچہ جنم لینا پھر آنا. وہ بچہ جنم لینے کے بعد دوبارہ آ گئی، کہتی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو. تو آپ نے فرمایا کہ اب بچہ جنم لیا ہے، اب اس کو دودھ پلاؤ، حتیٰ کہ دودھ چھوڑ دے پھر آنا میرے پاس. تو وہ عورت لے گئی بچے کو اور دودھ پلانا شروع کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اس نے جلدی جلدی بچے کو کھانا سکھا لیا، یعنی یہ ان کے اندر تڑپ تھی کہ ہم پاک ہو جائیں گناہ سے، توبہ، سچی پکی سچی توبہ کرنا چاہتی تھی. اس نے جلدی جلدی بچے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا جب اللہ کے نبی نے اس کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا تو واپس آ گئی کچھ مہینوں کے بعد. تو بچے کے ہاتھ میں روٹی تھمائی ہوئی ہے اور کہہ رہی اللہ کے رسول دیکھیں اب تو یہ کھانا بھی کھانے لگ گیا، مجھے پاک کر دیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ اس کا بچہ تم لے لو، اس کی پرورش کرو، اور آپ نے حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے. تو اس کو رجم کر دیا گیا. اور واقعہ معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اور شاید ہمارے ساتھ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ حضرت خالد بن ولید نے
ایک اڈی اٹھا کے ان کے سر پہ ماری اور اس کے خون کا فوارہ جو ہے حضرت خالد بن ولید کے اوپر پڑا اور انہوں نے برے الفاظ کہے اس کو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ برے الفاظ کہے جس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد اس عورت نے اتنی پکی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ پہ تقسیم کیا جائے یا بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو نجائز ٹیکس لینے والے ہیں اگر ان پہ بھی تقسیم کیا جائے تو ان کے لیے لواسیات ہوں تو انہیں یہ کافی ہو جائے اور وسیع ہو جائے. اس میں محدود سے متعلق کسی دوسرے کی مسلط ہو، مثلا وہ حاملہ ہے تو اس میں بچے کی مسلط ہے، بچے کا فائدہ ہے، دودھ پلانے والی ہے تو بھی اس کا ہے، اور اس کے اندر جو میں نے آپ کو کام دیا عورت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. حدود کا نفاذ کون اور کیسے کرے گا؟ حاکم کرے گا یا اس کا نائب کرے گا، اور لوگوں کو جمع کر کے ایک عام پبلک جو مقامات ہوتے ہیں وہاں حد لگائی جائے گی اور مومنوں کی ایک پوری جماعت وہاں موجود ہوگی. جیسے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی پوری جماعت جو ہے طائفۃ من المؤمنین کا مطلب ایک مومنوں کی پوری جماعت وہاں حاضر ہونی چاہیے. اور تنبیہ ہے کہ مساجد میں حدود قائم نہیں ہو سکتی، مساجد میں حدوں کا نفاذ، چونکہ خون کے فوارے اس طرح کی چیزیں بسا اوقات حد لگاتے پیشاب بھی کسی کا نکل سکتا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے مساجد میں حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا. اور یہ حدیث جامع ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد، کہ مساجد میں جو ہے وہ حدیں قائم نہیں کی جائیں گی. تو یہ تھے ہمارے آج کے مسائل جن کا تعلق حدود، اور یہ بنیادی چیزیں تھیں، دیگر انشاءاللہ احکام و مسائل ہم بعد میں پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.